صبح آنکھ کھلی تو بازو میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ کل صبح کا منظر یاد آیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کل امی نے بڑی شدت سے مجھے مارا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ سر درد کی وجہ سے میں نے کام پر جانے سے انکار کر دیا تھا، جس وجہ سے امی نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ میرے دائیں بازو میں چوٹ زیادہ آئی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ درد تھا۔ آج بھی میرا کام پر جانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں آج اپنی امی سے کل رات کی طرح مار نہیں کھانا چاہتی تھی، اس لیے فوری اٹھی اور روکھا سوکھا ناشتہ کر کے گھر سے باہر کام کرنے چلی گئی۔ دراصل میں بھیک مانگتی تھی۔ ہم لوگ بڑے غریب تھے۔ بچپن سے میں نے بہت غربت دیکھی تھی۔ ابو تو بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ بس امی تھیں جنہوں نے مجھے بھیک مانگ مانگ کر پالا تھا۔ وہ نہ پڑھی لکھی تھیں اور نہ ان کے پاس کوئی ایسا ہنر تھا کہ وہ گھر چلا سکتی۔ کسی مرد کا سہارا بھی باقی نہ رہا تھا۔ امی نے بھیک مانگنا شروع کر دی، جس وجہ سے انہیں کافی پیسہ مل جاتا تھا۔ انہیں پیسہ کمانے کا یہ طریقہ بڑا کارآمد لگا۔ وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے مستقل طور پر اس راہ پر چل نکلی۔ بچپن میں وہ مجھے گود میں لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگا کرتی تھیں، جس وجہ سے لوگ مجھ پر اور امی پر ترس کھا کر بھیک دے دیا کرتے تھے۔ جوں جوں میں بڑی ہوئی، امی نے زبردستی مجھے اس کام میں شامل کر لیا۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن امی نے صرف 5 جماعتیں پڑھائیں اور پھر مجھے بھکارن بنا دیا۔ کل سر درد کی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، جس وجہ سے مجھے بڑی مار پیٹی تھی۔ آج چپ چاپ امی کی مار سے بچنے کے لیے میں بھیک مانگنے نکل پڑی تھی۔ مجھے شروع میں تو یہ کام بڑا سحر لگتا تھا۔ اب میری عمر 18 سال ہو گئی تھی اور جوان ہو جانے کے بعد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں مجھے بہت شرم آتی، اور پھر اوپر سے لوگوں کی بری بری نگاہیں بھی برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ میرے گھر سے نکلنے کے بعد امی بھی میرے پیچھے آ گئیں۔ جس سڑک پر میں بھیک مانگ رہی تھی، اس کے سامنے سڑک پر امی بھی اپنے کام میں لگی ہوئی تھیں۔ اس دوران اچانک ایک عورت امی کے پاس آ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ میں دور سے امی اور اس عورت کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ امی نے مجھے اشارے سے بلایا اور میں ان کے پاس آ گئی۔ میرے سامنے اس عورت نے امی کو 5-5 ہزار کے ڈھیر سارے نوٹ دیے اور میں دنگ رہ گئی۔ اس کے بعد امی نے جو مجھے بتایا، اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ امی نے مجھے اس فقیرنی کو بیچ دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ فقیرنی ایک بڑی حویلی میں بھیک مانگنے والے گروہ کے ساتھ رہتی ہیں، تو بھی ادھر چلی جا اور ہر مہینے جو پیسے ملا کریں گے وہ مجھے لا کر دینا۔ امی کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں دنگ رہ گئی۔ میں تڑپنے لگی۔ امی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں بیٹی ہوں آپ کی، مجھ پر رحم کریں۔ مگر امی نے میری ایک نہ سنی۔ وہ بڑی سنگ دل ثابت ہوئی۔ اس فقیرنی نے مجھے زبردستی کیری ڈبے میں بٹھایا اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں روتے اور تڑپتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک پرانی سی بڑی حویلی میں پایا۔ یہاں بڑی چھوٹی بوڑھی ہر عمر کی عورتیں تھیں جو سارا دن بھیک مانگا کرتی تھیں اور شام کو واپس اسی حویلی میں آ جایا کرتی تھیں۔ یہاں ان کی ایک سردارنی تھی جو ان سے دن بھر کی کمائی لے لیتی تھی اور پھر ان میں سے اپنا حصہ نکال کر آدھے پیسے سب کو تنخواہ کے طور پر دے دیا کرتی تھی۔ جو فقیرنی مجھے میری ماں سے خرید کر یہاں اس حویلی میں لائی تھی، وہ سردارنی کی بہن تھی۔ میں یہاں آ کر بہت چیخی چلائی کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے بھیک نہیں مانگنی، مگر کسی نے میری پکار نہ سنی۔ جو فقیرنی مجھے میری ماں سے خرید کر لائی تھی، اس کا نام نگہت تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، کس ماں کے پاس جانا چاہتی ہو تم واپس؟ اس ماں کے پاس جو پیسوں کے لالچ میں تمہیں مجھے بیچنے کو تیار ہو گئی۔ یہ سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میری بولتی بند ہو گئی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ میری ماں نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اب بھی انہوں نے مجھے پیسوں کے لالچ میں بیچ ڈالا تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کافی دن گزر گئے تھے۔ میں حیران تھی۔ یہاں کی سردارنی اور وہ عورت نگہت مجھ سے بھیک نہیں منگواتی تھی، بلکہ الٹا میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں، مجھے وقت پر کھانا دیتی تھیں، پیار کرتی تھیں۔ میں حیران تھی، آخر یہ سب مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے؟ میری عمر کی باقی حویلی کی لڑکیاں تو بھیک مانگتی تھیں اور ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا جاتا تھا جتنا شاندار میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اکثر مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ ڈر لگتا تھا دال میں یقیناً کچھ کالا ہے۔ ان سب کی توجہ اور پیار حاصل کرنے کے باوجود میں روزانہ منصوبے بناتی تھی کہ کسی طرح اس حویلی سے نکل کر واپس اپنے گھر جا سکوں۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ میں بڑی اذیت میں تھی۔ ان سب کا پیار مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دیں۔
ایک رات دروازے پر چوکیدار موجود نہ تھا۔ میں نے موقع پا کر بھاگنے کی کوشش کی مگر میری ساری کوشش ناکام ہو گئی۔ جب آنٹی نگہت نے مجھے پکڑ لیا تو میں ڈر گئی کہ اب میرے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، لیکن حیرانی ہوئی جب وہ مجھے پیار سے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں اور کچھ نہ کہا۔ اگلے دن وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جانے لگیں تو میں ڈر گئی کہ یقیناً میرے ساتھ کچھ غلط ہوگا، مجھے بھاگنے کی کوشش کی سزا ضرور ملے گی۔ میں چیخو پکار کرنے لگی اور قابو سے باہر ہو گئی تو انہوں نے مجھے نیم بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ میں فی الحال اٹھ کر دوبارہ شور و غل نہ کر سکوں۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا اور جب منزل آ گئی تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ وہ مجھے ایک پیارے سے گھر میں لے گئیں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور ہوش اڑے جب انہوں نے مجھے بتایا، شانزے، میں تمہاری اصلی اور سگی ماں ہوں۔ جب تم پیدا ہوئی تو تمہارے باپ یعنی کہ میرے شوہر نے مجھ پر بڑا تشدد کیا کہ مجھے تو بیٹا چاہیے تھا۔ یوں اس نے غصے میں تمہیں ایک عورت کو بیچ دیا جو کہ تمہاری وہ سوتیلی ماں تھی جس کے ساتھ تم رہتی تھی۔ میں تمہیں کئی بار دیکھتی تو حسرت کرتی کہ تمہیں پیار کروں، اپنے ساتھ لے آؤں، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ شوہر مجھ سے زبردستی بھیک منگواتا تھا، ہم لوگ بھی غریب تھے۔ شوہر کی موجودگی میں کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی تھی۔ 2 مہینے پہلے اس کی وفات ہو گئی ہے، اس لیے اب میں اس سے ڈرے بغیر کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں اس کی وجہ سے بھیک مانگتی تھی اور حویلی میں سب سے بھیک منگواتی تھی۔ اب میں نے برے کاموں سے توبہ کر لی ہے اور تمہاری اس ستیلی ماں کو میں نے پیسے دیے تھے تاکہ وہ تمہیں مجھے واپس کر سکے۔ اگر اسے سچ بتا دیتی تو وہ کبھی تمہیں مجھے واپس نہ کرتی کیونکہ تم اس کے لیے پیسے لانے کا ذریعہ تھی۔ اس لیے میں نے اسے ڈھیر سارے پیسے دیے تاکہ میں اپنی بیٹی اسے واپس لے سکوں۔ میری سگی ماں نگہت آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بھی روتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی، میں اپنی اصلی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی سوتیلی ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ میری سگی ماں نے اب وہ حویلی بند کر دی تھی اور سب لڑکیوں کو ان کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ صرف میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھیں۔ یوں میں، امی اور خالہ ایک ساتھ رہنے لگے اور بھیک مانگنا چھوڑ کر میں نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی۔ اللہ پاک ہم سب پر ہمارے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کون سی ماں کے پاس جاتے، سگی یا سوتیلی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیا کریں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔